السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ تک آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ آج کا ہم اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 230 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر طلاق دے دے، فلا، پس نہیں، تحلُّ، حلال، لہو واسطے اس کے، من بعد بعد اس کے، حتیٰ یہاں تک کہ تنکیہ نکاح کرے، زوجن شوہر سے، غیرہ سوا اس کے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر وہ طلاق دے دے، فلا جناح، تو پس نہیں گناہ، علیہما اوپر ان دونوں کے، ان یتراجعا، یہ کہ رجوع کرے، ان ظنا، یہ کہ گمان کرے، یہ کہ خیال کرے، ان یقیما، یہ کہ قائم رکھیں گے، حدود اللہ، اللہ کی حدوں کو، وَتِلْکَ، اور یہ حدود اللہ، اللہ کی حدیں ہیں، یبینھا، بیان کرتا ہے اس کو، لقوم، اس قوم کے لیے، یعلمون، جو جانتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر طلاق کے بعد کا بتا رہے ہیں۔ ایک میاں بیوی تھے، ان کی آپس میں نہیں بنی، تو انہوں نے کیا کیا، طلاق ہو گئی ان کے درمیان۔ اس کے بعد کیا تھا کہ عورت کا کہیں اور ہو گیا، مرد کا کہیں اور ہو گیا۔ لیکن زندگی میں کبھی ایسا ہوا کہ جب ان دونوں کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے سوچا کہ ہم رجوع کر لیں۔ رجوع کس صورت میں کہ عورت کا نکاح کہیں اور ہوا تھا، اب یہ سازش کے طور پہ نہیں، عورت کا نکاح کہیں اور ہوا، عورت کا وہ جو ہسبینڈ تھا وہ فوت ہو گیا یا اس کو وہاں سے طلاق ہو گئی، تو وہ اپنے پہلے شوہر سے رجوع کر سکتی ہے، نکاح دوبارہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ بار بار میں دوبارہ یہی بات دہرا دوں کہ کوئی سازش کے تحت نہیں، کیونکہ یہ بہت سے فرقوں نے اس کو حلالہ جو ہے نا وہ جائز قرار دے دیا ہے۔ حلالہ کسے کہتے ہیں کہ اپنی بیوی سے رجوع کرنے کی خاطر جو مرد ہے وہ اپنی بیوی کا نکاح کسی اور مرد سے کرواتا ہے، اس شرط پہ کہ وہ اگلے دن اس کو طلاق دے دے، ٹھیک ہے، اس کو طلاق دے دے، اور بعد میں وہ جب طلاق دے دے گا تو وہ اپنے پہلے شوہر کے ساتھ رجوع کر سکتی ہے۔ لیکن یہ اسلام میں بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ جائز کیا ہے کہ اگر عورت کی طلاق ہو گئی اپنے پہلے مرد سے، اس کی شادی کہیں اور ہو گئی، ٹھیک ہے، اس کی شادی کہیں اور ہو گئی، وہاں پر اس کو سازشی طور پر نہیں، اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ اس کی آپس میں نہیں بنی یا اس کا میاں فوت ہو گیا وہ والا، تو زندگی میں دوبارہ اگر وہ اپنے پہلے شوہر سے رجوع کرنا چاہے تب وہ رجوع کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، ورنہ جو حلالہ ہے وہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے یعنی حلالہ کرنے اور حلالہ کروانے والے پر لعنت فرمائی ہے، استغفر اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ زندگی میں دوبارہ ملیں اور ان کو یہ خیال ہو کہ وہ دونوں جو ہیں اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے، وہ دونوں دوبارہ سے زندگی کو اچھے طریقے سے گزار سکیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں کوئی بھی غلط بات نہیں ہے۔ یہ اس صورت میں ہوگا جب عورت کی شادی کسی دوسرے مرد سے ہو چکی ہوگی اور وہ مرد جو ہے اپنی مرضی سے طلاق دے دے یا وہ فوت ہو چکا ہو، تو وہ جو عورت ہے اپنے پہلے شوہر کے ساتھ رجوع کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یبینھا، بیان کر دیا اس کو، لقوم یعلمون، جاننے والی قوم کے لیے، علم رکھنے والی قوم کے لیے، کہ اس بات کا علم ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا کہ یہ جو معاشرے میں آج کل یہ خباثت جو چلی ہوئی ہے حلالے کی، تو اس پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو قرآن ہے ہمیں کیا تعلیم دے رہا ہے، ہم نے یہ اس سے سیکھنا ہے۔ ہمیں کوئی بھی مسئلہ آ جائے، کوئی بھی ہمیں لگے کہ یہ معاملہ سدھر نہیں رہا، یہ معاملہ کس طرح ہینڈل کرنا ہے، تو ہم نے قرآن و حدیث سے مدد حاصل کرنی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آگے پڑھتے ہیں، وَإِذَا، اور جب طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ، طلاق دے دو تم عورتوں کو، فَبَلَغْنَا، پس جب پہنچ جائیں، أَجَلَهُنَّ، اپنے وقت کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ، پس روکے رکھو ان کو، بِمَعْرُوفِ، ساتھ اچھے طریقے سے، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ، یا ودا کر دو یعنی رخصت کر دو ان کو، بِمَعْرُوف، ساتھ اچھے طریقے سے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو، جب ان کا وہ جو ٹائم مقرر ہو جائے، تو تم یا تو ان سے عدت، یعنی جو ہم نے عدت اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہوئی ہے، عدت کے مہینے پورے ہونے سے پہلے پہلے یا تو ان کو روک لو۔ روکنا بھی اس نیت سے نہیں، بعض لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، بیویوں کو اس وجہ سے روک لیتے ہیں، رجوع اس لیے کر لیتے ہیں تاکہ ان کو مزید ٹارچر کر سکیں، ان کو مزید اذیت دے سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کام سے منع فرمایا ہے، فرمایا فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف، اگر تم نے ان کو روکنا ہے تو اچھے طریقے سے روکنا ہے، باقی جو پہلے زندگی میں تم سے غلطیاں کوتاہیاں ہو گئیں وہ تم نے دوبارہ نہیں دہرانی، ٹھیک ہے،
اس کو دوبارہ نہیں دہرانا اور اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اور اس نیت سے رجوع کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں، آئندہ آنے والی زندگی میں وہ غلطیاں دوبارہ نہیں دہرائیں گے جس کا انجام ہمارا طلاق تک پہنچا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا او سرحوہن، یا رخصت کر دو ان کو بمعروف کے ساتھ اچھی طرح۔ اگر تم ان سے نباہ نہیں کر سکتے، تم چاہتے ہو کہ میری طلاق ہو ہی جائے، تو تمہارا کام یہ ہے کہ ان کو طلاق دے دو، نہ کہ ان کو بدنام کرتے پھرو۔ ہمارے معاشرے میں بھی یہ بھی بڑی بات عام ہو چکی ہے کہ جب میاں بیوی کی آپس میں نہیں نہ بنتی تو وہ طلاق تک جب نوبت پہنچتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے کردار کو اچھالنا شروع کر دیتے ہیں۔ میاں جو ہے وہ اپنی بیوی کی باتیں بتانا شروع کر دیتے ہیں، عیب بتانا شروع کر دیتے ہیں، الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں، اور جو بیوی اپنے خاوند کے بارے میں بتانا شروع کر دیتی ہے۔ تو اس کام سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم نے رخصت کرنا ہے تو اچھی طریقے سے کر دو، ٹھیک ہے۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، اور مت روکو ان کو زِرَارًا، تکلیف کے لیے، لِتَعْتَدُوا، تاکہ زیادتی کرو۔ وہی بات کہ آپ نے ان کو اس نیت سے نہیں روکنا کہ آپ ان کو زیادتی کر سکو، ان کے ساتھ سختی کر سکو۔ وَمَن يَفْعَلْ، اور جو کوئی کرے، ذَلِكَ، ایسا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کوئی شخص ایسا کام کرتا ہے، فقط پس تحقیق ظلم، ظلم کیا، نفسہ، اپنے نفس پر۔ اس نے کسی دوسری جان پر ظلم نہیں کیا بلکہ اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا، اور مت پکڑو، آیات اللہ، اللہ کی آیات کو ہزوا، مذاق۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو تمہارے سامنے احکامات بیان کیے جا رہے ہیں، ان کو ٹال مٹول نہ کرو، ہنسی مذاق میں نہ اڑا دو۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کو دیکھو، سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تم سے کیا بیان فرما رہے ہیں۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، علیکم، اوپر اپنے، وَمَا أَنزَلَ، اور جو نازل کیا، علیکم، اوپر تمہارے، من الکتابی، کتاب سے، والحکمت، اور حکمت سے، یعظکم، نصیحت کرتا ہے تم کو، بھی، ساتھ اس کے، کس کے، یعنی قرآن کے ساتھ اللہ تعالیٰ تمہاری جو ہے نصیحت کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے نصیحت حاصل کرو اور اس سے فائدہ حاصل کرو، اور جیسے جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم کرنے کو کہا ہے، جو جو کام جس طرح کہے ہیں اسی طرح کرو۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، یہ کہ اللہ، بکل شیء، ساتھ ہر چیز کے، علیم، جاننے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نہ سمجھنا کہ تم نے اگر عورت کو اس لیے اپنے پاس روکا، بظاہر تو تم اس کو کہہ رہے ہو کہ تم آ جاؤ میری طرف، تو میں تمہیں کوئی نقصان نہیں دوں گا، ہم زندگی اچھی گزاریں گے، لیکن دل میں تمہارے کھوٹ ہو، دل تمہارا اس کے خلاف جا رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کو، اللہ تمہارے دلوں کے راز کو جاننے والا ہے۔ تو لہٰذا اگر تم رجوع کرو تو اچھے طریقے سے کرو، اگر ان کو رخصت کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی اچھے طریقے